بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول درس نمبر 76 میں غسل جنابت کے واجبات کے متعلق بحث ہوگی، اور اس میں واجبات میں سے نیت اور سر اور گردن کو دھونا، دائیں حصہ کو دھونا اور بدن کے بائیں حصہ کو دھونا، ان سب کی باتیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے اس کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَوَاجِبُهُ النِّيَّةُ وَهِيَ الْقَصْدُ إِلَى فِعْلِهِ مُتَقَرِّبًا وَفِي اعْتِبَارِ الْوُجُوبِ وَالِاسْتِبَاحَةِ أَوِ الرَّفْعِ مَا مَرَّ مُقَارِنَةً لِجُزْءٍ مِّنَ الرَّأْسِ وَمِنْهُ الرَّقَبَةُ إِنْ كَانَ مُرَتَّبًا وَلِجُزْءٍ مِّنَ الْبَدَنِ إِنْ كَانَ مُلْتَمِسًا بحیث یتبعہ الباقی بغیر مہلۃ۔ غسل کے واجبات میں سے پہلا واجب نیت ہے۔ وواجبہ، ہو کی ضمیر غسل جنابت کی طرف جا رہی ہے۔ غسل جنابت کا پہلا واجب النیت، نیت ہے۔ وہی القصد الی فعلہ متقربا، اور نیت قصد ہے غسل کے انجام دینے کی طرف، متقرباً قربتاً الی اللہ، یعنی جب ایک انسان غسل جنابت کو قصد قربت سے انجام دیتا ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دیتا ہے، تو یہ نیت غسل جنابت شمار ہوتی ہے، کہ چونکہ یہ غسل وضو کی طرح اور باقی عبادات کی طرح تعبدی ہے، اس میں نیت شرط ہے قربت کی، تو ہے یعنی نیت غسل جنابت کو انجام دینے کا قصد اور عزم ہے، متقرباً قربتاً الی اللہ، وفی اعتبار الوجوب والاستباحۃ او الرفع ما مر، اور آیا نیت کے اندر وجوب کی نیت شرط ہے یا نہیں ہے، یعنی جب انسان غسل انجام دینا قصد قربت کے ساتھ یہ عزم اور ارادہ اور قصد کرتا ہے، تو یہ بھی نیت کرے کہ اگر نماز کے وقت کے اندر وہ غسل کر رہا ہو تو اس کو واجب کی نیت سے انجام دے۔ والاستباحۃ، اور آیا شرط ہے کہ یہ بھی نیت کرے کہ غسل کرتا ہوں مباح نماز کے، او الرفع، یا یہ نیت بھی کرے کہ میں غسل کرتا ہوں رفع ہونے حدث کے، تاکہ جو باطنی حدث اور ناپاکی وہ جنابت کی حالت ہے اس کو غسل کے ذریعے اٹھا لے۔ ما مرہ، اس کے بارے میں بحث وضو کی نیت میں گزر چکی ہے۔ وہاں پر شہید ثانی نے تحقیق پیش کی تھی کہ یہ جو نیت ہوتی ہے یہ قصد اور ارادہ ہوتا ہے، امور قلبی میں سے ہے۔ دل میں جو ہے نا جی، جب کوئی بھی انسان کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی طرف تصور اور انگیزہ پیدا ہو جاتا ہے، بس عبادت کو اللہ کے لیے انجام دینا چاہیے، اس میں وجوب کی، استباحت کی اور رفع حدث ہونے کی جو نیت میں دخالت ہے، اس کی دلیل نہیں ملی۔ مقارنتاً لجزء من الرأس، اور نیت کو غسل جنابت کے پہلا جو کام ہے، مثلا دھونا ہے، سب سے پہلے سر اور گردن کو دھوتے ہیں، تو یوں ہی سر کو دھونا شروع کرے تو اس کے ساتھ نیت ملی ہونی چاہیے، مقارنہ یعنی ملا ہونا چاہیے نیت کو، لجزء من الرأس، سر کے ایک جز کے ساتھ، کہ جب سر کو دھونا شروع کریں تو وہیں سے نیت بھی موجود ہونی چاہیے کہ میں
قربتن الی اللہ غسل کر رہا ہوں۔ ومنہ الرقبۃ اور سر کے اجزاء میں سے گردن بھی ہے، چونکہ پہلا جو جز دھونا ہوتا ہے سر کا، یا مثلا غسل کے جو حصے کیے جاتے ہیں ان میں سے سر اور گردن پہلا فعل اس کا شمار ہوتا ہے، تو سر کے ایک حصے سے نیت کو ملا ہونا چاہیے۔ وَمِنْهُ الرَّقَبَةُ اور سر کا ہی حصہ ہے جناب علی یہ گردن، یعنی اگر وہ گردن کو دھونا شروع کرتا ہے تو یہ بھی اول فعل شمار ہو سکتا ہے، وہ سر کا ہی حصہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ادھر سے بھی دھونا شروع کر سکتے ہیں۔ ان کان مرتباً اگر غسل جنابت ترتیبی ہو، چونکہ غسل جنابت کی دو قسمیں ہیں، غسل جنابت ترتیبی، غسل جنابت ارتماسی۔ ترتیبی میں کیا ہوتا ہے کہ نیت کے بعد سر اور گردن کو دھویا جاتا ہے، اس کے بعد دایاں حصے کو بدن کے، اور اس کے بعد بایاں حصے کو بدن کے دھویا جاتا ہے۔ اور ارتماسی میں کیا ہوتا ہے، نیت کر کے ایک پانی کا بڑا جو ہے نا جی کیا ہے ذخیرہ، اس کے اندر کیا کرتے ہیں پورے بدن کو ڈبو دیتے ہیں۔ تو اگر غسل ترتیبی ہو تو پھر نیت ملی ہونی چاہیے سر کے پہلے جز کے ساتھ جہاں سے اس کو دھونا شروع کرے، اور گردن بھی سر کے حصے میں شمار ہوگی اس لحاظ سے۔ وَلِجُزْءٍ مِّنَ الْبَدَنِ إِنْ كَانَ مُرْتَمِسًا اور اگر غسل ارتماسی ہو تو پھر نیت کو ملا ہونا چاہیے کہ بدن کا کوئی بھی جز جو ہے وہ جہاں سے اس کو دھونا شروع کرتا ہے اور جہاں سے اس کو ڈبکی لگاتا ہے، تو پھر ابتدا میں نیت بھی رہنی چاہیے کہ غسل جنابت ارتماسی کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، بحیث یتبعہ الباقی بغیر مہلت، یعنی جب انسان پانی کے اندر جانا شروع کرے تو پھر نیت بھی ساتھ ہونی چاہیے غسل جنابت کی، اور باقی جو بدن ہے پھر وہ بغیر فاصلے کے پانی کے اندر چلا جائے، بحیث اس طرح، یعنی بدن کے ایک حصے کے ساتھ ملی ہونی چاہیے نیت جب غسل ارتماسی ہو کہ باقی بدن اس کے بعد بغیر فاصلے کے وہ پانی کے اندر چلا جائے۔ یتبعہ یعنی الباقی یہاں پر فاعل بن رہا ہے، باقی بدن بھی اس پہلے جز کے ساتھ کیا ہو جائے پانی کے اندر چلا جائے اور اس کی پیروی کرتے ہوئے وہ بھی ڈبکی لگانے میں شامل ہو جائے۔ تو یہ جو ہے غسل جنابت کی نیت کے بارے میں فرما دیا کہ غسل جنابت کی نیت یہ ہوتی ہے کہ غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور اس میں واجب قربتاً الی اللہ یا مباح ہونے نماز کے یا رفع ہونے حدث کے تو اس کی دلیل نہیں ملی۔ اور غسل جنابت کی نیت پہلے فعل کے ساتھ ملی ہونی چاہیے۔ سر اور گردن کو دھونا، یہ جو دوسرا اس کا واجب ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان غسل کرتا ہے تو غسل ترتیبی میں کیا ہوتا ہے سر اور گردن کو دھونا پڑتا ہے۔ وغسل الرأس والرقبة اولا، فرماتے ہیں نیت کرنے کے بعد کیا کرے سر اور گردن کو سب سے پہلے دھوئے، یعنی اس کے دھونے میں سے پہلا جو عضو ہے یا پہلا جو فعل ہے وہ کیا ہے سر اور گردن کو ایک حصہ قرار دے کر اس پورے کو دھو لے۔ ولا ترتیب بینہا اور سر اور گردن کو دھوتے ہوئے ترتیب نہیں ہے ان دونوں کے درمیان، بینہما ہے، یہ ضمیر بینہما ہے، سر اور گردن کے درمیان ترتیب نہیں ہے، یعنی گردن سے دھو کر سر کی طرف آ جائیں یا سر سے دھو کر گردن کی طرف جائیں، تو یہ سارا جو ہے نا جی سر اور گردن کو دھونا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان ترتیب نہیں ہے۔ لِأَنَّهُمَا فِيهِ عُضْوٌ وَاحِدٌ چونکہ سر اور گردن غسل میں ایک عضو شمار ہوتے ہیں، اور عضو کو دھوتے ہوئے بھی اس میں ترتیب لازمی نہیں ہے، جیسے چہرے کو دھوتے تھے وضو میں
تو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا واجب تھا، لیکن سر اور گردن کو جب غسل میں دھونا ہے تو اس میں اوپر سے نیچے دھونے کی شرط نہیں ہے، یہ ترتیب اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ اگر گردن سے دھونا شروع کر کے اوپر جناب علی سر تک آ جائیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سر اور رقبہ کے درمیان ترتیب نہیں ہے کہ پہلے سر کو دھوئیں بعد میں گردن کو دھوئیں، چونکہ یہ غسل کے اندر ایک ہی عضو شمار ہوتے ہیں۔ وَلَا تَرْتِيبَ فِي نَفْسِ أَعْضَاءِ الْغُسْلِ، اور خود جو اعضاء غسل ہیں ان کے اندر ترتیب شرط نہیں رکھی گئی کہ اوپر سے نیچے کی طرف دھوئیں گے تو پھر دھونا شمار ہوگا، اگر نیچے سے اوپر کی طرف دھوئیں گے تو وہ دھونا شمار نہیں ہوگا۔ ایسی ترتیب شرط نہیں ہے غسل جنابت ترتیبی کے اندر، بلکہ اس کو اچھی طرح پورے عضو کو دھو دے یہی کافی ہوتا ہے۔ ہاں جی، بل بینہا، خود اعضائے غسل کو دھوتے ہوئے اس کے اندر ترتیب کا خیال رکھنا، اوپر سے نیچے کی طرف دھونا، یہ تو ترتیب واجب نہیں ہے۔ بل بینہا، لیکن تمام جو اعضائے غسل ہیں ان کی آپس میں ترتیب ہے، یعنی اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ غسل ترتیبی میں سب سے پہلے سر اور گردن کو دھونا ہے، پھر جناب علی دایاں حصہ کو دھونا ہے بدن کے، پھر بدن کے بایاں حصے کو دھونا ہے، تو اس میں ترتیب ہے۔ بل بینہا یعنی اعضائے غسل کے درمیان آپس میں ترتیب ہے کہ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آخر سے شروع کریں کہ وہ جو بدن کا بایاں حصہ ہے اس کو دھو لیں، پھر بدن کا دایاں حصہ دھو لیں، آخر میں سر اور گردن کو دھوئیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ شروع غسل کو ادھر سے ہونا چاہیے، سر اور گردن سے، پھر دایاں حصہ، پھر بایاں حصہ، آپس میں ترتیب ہے اعضاء غسل کی، لیکن خود جو ایک عضو ہے اس کے اندر دھونے کی ترتیب نہیں ہے۔ سر اور گردن ایک عضو ہے، اس کے اندر ترتیب نہیں ہے کہ کہیں کہ اوپر سے نیچے دھوئیں تو شمار ہوگا ورنہ شمار نہیں ہوگا، ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کا اعضاء مسح الوضوء، تو غسل کا معاملہ یہ وضو کے مسح والے اعضاء کی طرح ہے کہ خود مسح کے اندر، اس عضو کے مسح کے اندر ترتیب نہیں تھی۔ سر کا مسح ہے، اوپر سے نیچے کی طرف کریں یا نیچے سے اوپر کی طرف کریں، وہ کیا ہے شمار ہو جاتا ہے، مسح کرنا شمار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مسح کے اعضاء تھے، سر کا مسح اور پاؤں کا مسح، دایاں پاؤں بایاں پاؤں، تو ان اعضاء کی آپس میں ترتیب موجود تھی کہ پہلے سر کا مسح کریں، پھر دایاں پاؤں، پھر بایاں پاؤں، بخلاف اعضاء غسلہ، اور یہ کیا ہے اعضاء وضو کے جو دھونے والے اعضاء ہیں اس کے خلاف ہے۔ فَإِنَّهُ فِيهَا وَبَيْنَهَا، کہ وضو کے دھونے والے اعضاء میں، فیہا یعنی خود اعضاء کے اندر بھی ترتیب ہے۔ منہ کو دھونا ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ہے، اور اسی طرح ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا ہے تو پھر کونیوں سے شروع کر کے انگلیوں کے آخر تک دھونا ہے۔ خود اعضاء کے اندر بھی دھونے کی ترتیب ہے، وَبَيْنَهَا، اور اعضاء غسل وضو جو ہیں ان کے آپس میں بھی ترتیب ہے۔ سب سے پہلے منہ کو دھونا ہوتا ہے، اس کے بعد دایاں بازو، اس کے بعد بایاں بازو کو دھونا ہوتا ہے۔ وضو کے دھونے والے اعضاء، چہرہ اور دونوں ہاتھوں کے درمیان بھی ترتیب ہے کہ پہلے چہرے کو دھوئیں، بعد میں دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں کو، اور خود ہر عضو کے اندر بھی ترتیب لازمی ہے کہ چہرے کو اوپر سے نیچے کی طرف دھوئیں، دونوں ہاتھوں کو بھی اوپر سے نیچے کی طرف دھوئیں۔ لیکن وضو کے مسح والے اعضاء کے درمیان آپس میں ترتیب واجب ہے کہ پہلے سر کا مسح کیا جائے، اس کے بعد دایاں پاؤں، پھر بایاں پاؤں، لیکن ہر عضو کے اندر ترتیب نہیں ہے کہ مسح کرنے کی کوئی خاص ترتیب ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ تھے جناب علی غسل جنابت کی جو واجب نیت ہے، اور اس کے بعد جو اس کے لیے پہلا فعل ہے یعنی سر اور گردن کو دھونا،
اور اس میں بیان کر دیا کہ لازمی ہے کہ غسل راس اور رقبہ میں یعنی اس کو پہلا فعل شمار ہونا چاہیے، اس کو باقی جو اس کے دھونے والے اعضاء ہیں ان کے بعد نہیں قرار دے سکتے، لیکن خود جو سر اور گردن کو دھونا ہے اس کو دھونے کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف دھو کے آئیں، بلکہ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے مثلا پہلے گردن کو دھو لے بعد میں سر کو دھو لے، ایسا ممکن ہے۔ بہرحال یہ جو نیت کا مسئلہ تھا وہ واضح ہو چکا کہ نیت کیا ہوتی ہے، اس میں داعی بنتی ہے، انگیزہ بنتی ہے، اس کو لفظوں میں بیان کرنا یا اس کو جناب علی پڑھنا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ یہاں تک اس میں شرط ہے کہ نیت سر اور گردن کو دھونا جب شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہونی چاہیے، تو اس کے لیے صحیح زرارہ موجود ہے، اس میں ہے کہ کیفا یغتسل الجنب، یہ جو جنب شخص سے کیسے غسل کرے، فرمایا ان لم یکن اصاب کفہ شیء غمسہ فی الماء ثم بدأ بفرجہ فانقاہ بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث اکف ثم صب على منکبہ الایمن مرتين وعلى منکبہ الایسر مرتين فما جرى علیہ الماء فقد اجزأہ، یعنی کہ اگر غسل جنابت کرنے والا اس کو کوئی ظاہری نجاست اب نہیں لگی ہوئی تو پھر کیا کرے، پانی میں ہاتھ ڈالے اور پانی لے کر اپنی شرمگاہ کو دھوئے، اس کو اچھی طرح پاک کرے 3 چلو کے ساتھ، پھر سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، پھر دائیں طرف پر 2 مرتبہ، پھر بائیں طرف پر 2 مرتبہ، اور جہاں جہاں پانی جاری ہوگا تو وہ کافی ہے۔ تو یہ جو اس روایت میں ترتیب بیان کی گئی ہے، سر پہلے دھونا ہے اور اس کے بعد دائیں طرف کو اور اس کے بعد بائیں طرف کو، اور حلبی کی روایت میں ہے کہ بدن کے ساتھ گردن کو دھویا، نصف کو جناب علی دائیں حصے کے ساتھ اور نصف گردن کو بائیں کے ساتھ، تو یہ ایک بہرحال جو ہے نا جی روایت یا نظریہ ہو سکتا ہے۔ اور ابو بصیر کی روایت میں ہے کہ غسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو فرمایا اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالے اور ہتھیلیوں کو دھوئے، پھر ان کو جو ہے نا جی پانی میں ڈالے ہتھیلیوں کو، اور پانی لے کر شرمگاہ کو دھوئے، پھر کلی کرے، پھر ناک میں پانی ڈالے اور سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، پھر چہرہ دھوئے اور اپنے بدن پر پانی بہا دے۔ تو اس میں جو ہے ظاہر ہوتا ہے کہ سر کے ساتھ چہرہ شامل نہیں تھا، تو یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ جو رقبہ ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگی۔ تو یہ اختلاف نظر بہرحال پایا جاتا ہے روایات کا، اس کو استدلالی بحثوں میں حل ہونا چاہیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جناب علی، یہ جو فرمایا ہے کہ ترتیب واجب ہے اعضائے غسل کے درمیان آپس میں، لیکن خود دھوتے ہوئے عضو کوئی اندر جو ہے نا ترتیب نہیں ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے جناب، ایک تو زرارہ کی روایت ہے کہ ثم کا لفظ میں استعمال ہوا ہے کہ ہر عضو کو پہلے دھوئے پھر بعد میں ترتیب سے، اور ایک جماعت سے منقول ہے کہ ترتیب واجب ہے سر اور بدن کے درمیان، کیونکہ صحیح زرارہ میں، لیکن 2 جو طرفیں ہیں ان میں نہیں ہے، دائیں اور بائیں طرف میں ترتیب نہیں ہے، چونکہ اس میں عطف جو ہے نا جی وہ واو کے ساتھ ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ تو اس کے لیے جو رد پیش کیا جاتا ہے وہ روایت ہے جناب، نبی اکرم پہلے دائیں حصے کو دھوتے تھے پھر بائیں کو، اور غسل میت کا طریقہ بھی تو اسی طرح ہوتا ہے، تو اس کی روایت بھی اسی طرح ہے کہ حلبی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے کہ پھر سر اور گردن کے بعد کیا کرے،
باقی بدن دھوئے اور اس کے دائیں طرف سے شروع کرے۔ اور فضل بن عبد الملک کی روایت بھی ہے، اس میں بھی جناب علی پہلے دایاں حصہ پھر بایاں حصہ دھونے کا حکم ہے۔ اور دیلمی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، تو اس میں بھی یہی چیز ذکر ہوئی ہے۔ تو اس ترتیب کا خیال رکھنا بھی بہرحال ضروری ہوگا۔